السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں معین اسلامک چینل۔ ویورز، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو ادھورا دیکھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جیسے گفتگو آگے بڑھتی ہے بات کی سمجھ بھی آتی ہے اور سننے کا مزہ بھی آتا ہے، اور جس مقصد کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے وہ انشاءاللہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، بسم اللہ کرتے ہیں۔ ویورز، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس رب کی امت ہیں جو رحیم ہے، کریم ہے، فضل کرنے والا ہے، اور جس رب نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہم جیسے گناہ گاروں کی نہ صرف بخشش کا سامان فرمایا، بلکہ ہمیں دین اور دنیا کے جملہ مسائل کے لیے اپنے محبوب کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ ہمارے سامنے رکھی، تاکہ ہم اس جہان میں اور اس جہان میں فلاح پا سکیں۔ دوسرے انبیاء اکرام کی نسبت ہمیں اللہ پاک کا قرب زیادہ اس لیے بھی حاصل ہے کہ ہم سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اور اللہ پاک کی جو محبت سرکار مدینہ کے لیے ہے اسی کی وجہ سے ہم بھی اس سے مستفید ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا یقین کامل اللہ کی ذات پر اور اس کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پختہ رکھیں، اور جو اللہ کا کلام ہے یعنی درود شریف، یہ اس میں ہمیں دین اور دنیا کے تمام جملہ مسائل کا حل مل سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویورز آج کے موضوع کی طرف کہ درود شریف کب کب اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام کرتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے جو آپ کو درود پاک کے فضائل کی کتابوں میں اور دوسری بڑی کتابوں میں مل جائے گا۔ ایک دوست نے دوسرے دوست سے قرض لیا، تقریباً 3000 دینار، اور ان دونوں کے درمیان میں معاملہ طے پا گیا کہ اتنی مدت کے بعد یہ میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ اس دوست نے وہ پیسہ اپنے کاروبار میں لگایا اور اس کو کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ مقررہ مدت آ گئی۔ جب دوست نے تقاضا کیا کہ میری رقم لوٹا دو، تو اس نے کہا کہ یار مجھے تو کاروبار میں نقصان ہو گیا، میرے پاس تو کچھ پائی پیسہ نہیں ہے۔ تو کچھ وقت گزرنے کے بعد تک بھی اس نے پیسے نہیں لوٹائے، تو معاملہ وقت کے قاضی یعنی جج کے پاس چلا گیا۔ جج نے اس لڑکے کو بلوایا جس نے پیسے دینے تھے اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ ہاں جی میں نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ تو جج نے کہا کہ کیوں نہیں دیتے؟ تو اس بندے نے کہا جی کہ میرے کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے، میں اس قدر معاشی طور پہ ضعیف ہو چکا ہوں کہ میرے پاس گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو میں اس کی رقم کو لوٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ تو جج نے اس شخص کو 1 مہینے کا وقت دیا اور کہا کہ 1 مہینے تک اگر تم پیسے نہ لوٹا سکے تو تمہیں قید میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بندہ بھی عاشق رسول تھا جس نے قرض لے رکھا تھا۔ اس نے کہیں پہ سنا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل اور تکلیف پیش آئے تو درود شریف سے مدد حاصل کیا کرو۔ تو اس کے پاس اور کوئی حل تھا نہیں، اور یہ اس قدر معاشی طور پہ ضعیف ہو چکا تھا کہ کوئی شخص اس کو مزید قرض دینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے گھر آیا اور تمام دین علاوہ دنیا کے سارے کام ترک کر کے درود شریف پڑھنے بیٹھ گیا۔ بس نماز پڑھتا اور سارا دن درود شریف پڑھتا رہتا۔ بس یوں پڑھا کہ 27 دن گزر گئے۔ 28ویں رات خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سوچا بھی بات تو بہت اچھی ہے لیکن صرف آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس نے پھر درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ دن بھی رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا۔ اب 29ویں رات آ گئی۔ خواب میں دیکھا جیسے ہی اسی آنکھیں بند ہوئیں تو قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خواب میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارا قرض ادا کر دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اس کو کہنا کہ مجھے سرکار مدینہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے اور وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ یہ سوچتے ہی سننا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ تو جیسے ہی اٹھا حشاش بشاش خوش و خرم کہ اب تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، حضور نے بشارت دے دی ہے۔ لیکن اسے فوراً ہی خیال آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں وزیر کے پاس جاؤں اور اسے بولوں کہ میرا قرض ادا کر دو تو اسے ایسے تو قرض نہیں دے دینا۔ اگر اس نے کوئی مجھ سے
نشانی مانگی، کوئی ثبوت مانگا تو میں اس سے کیا کہوں گا؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ مزید آگے 29واں دن بھی گزر گیا۔ اب پھر رات کو سوتا ہے تو سرکار مدینہ اس کی خواب میں تشریف لاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے، وہ تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ تو اس عاشق رسول نے عرض کی حضور چلا تو جاؤں، لیکن اگر اس نے کوئی نشانی مانگی تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس نے کہا کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس؟ تو میرے پاس تو کچھ تو ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ تم صبح روزانہ جب تک 5000 درود شریف نہیں پڑھ لیتے کسی سے بات نہیں کرتے، اور یہ بات صرف اور صرف تمہارا رب جانتا ہے اور تم جانتے ہو، اس راز سے اور کوئی بندہ واقف نہیں ہے۔ تو اب تو اس کو ثبوت بھی مل چکا تھا۔ یہ صبح ہوتے ہی 30واں دن تھا، مہینے کا آخری دن تھا، اس کو قاضی کے پاس جانا تھا۔ اس کے پاس جانے سے پہلے یہ بندہ سیدھا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس چلا گیا۔ دربار لگا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے جا کے بتایا کہ حضور مجھے آپ سے کام ہے، میں آپ کے پاس کسی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا وہاں بھی بولو کس کا پیغام لے کر آئے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں آپ کے پاس سرکار مدینہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے فرمایا بھی ہاں بولو کیا پیغام لائے ہو میرے لیے، کیونکہ وہ بھی شخص عاشق رسول تھا جو وزیر تھا۔ اس نے پوچھا تو اس نے عرض کی کہ حضور میرے سر پہ 3000 دینار کا قرض ہے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ آپ ادا کر دیں۔ علی نے کہا، علی بن عیسیٰ وزیر نے، کہ ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں رقم دینے کو تیار ہوں، لیکن تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی نشانی ہے، میں کیسے مان لوں کہ تمہیں حضور نہیں بھیجا ہے؟ تو اس بات پر اس نے مسکرا اٹھا اور خوشی سے بتانے لگا کہ حضور خالی ہاتھ نہیں لایا ہوں، حضور نے مجھے نشانی بھی دے کر بھیجی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے بتایا کہ آپ جب تک 5000 درود شریف نہیں پڑھ لیتے، آپ کسی بندے سے کلام نہیں کرتے روزانہ صبح، اور یہ راز صرف آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے۔ تو وہ وزیر تو جیسے خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، اس قدر خوش ہوا کہ بے اختیار بول اٹھا کہ میری قسمت کھل گئی، رب نے میرے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا، حضور نے میرے درود قبول کر لیے۔ اور اسی خوشی میں اٹھتا ہے، اندر جاتا ہے، اور اندر جا کے اپنے کمرے میں سے 3000 دینار لا کر اس شخص کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حضور 3000 دینار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے آپ قبول کیجئے، اور یہ 3000 اور لیجئے کہ آپ آئے، آپ نے اتنی اچھی خبر سنائی، یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑا احسان ہے، اور یہ ایک 3000 دینار اور لیجئے، اس سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیجئے، اور ایک بات میری گزارش سن لیجئے کہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو کوئی کام پڑے تو آپ نے کسی سے نہیں کہنا آپ کا یہ بھائی علی بن عیسیٰ یہاں موجود ہے، انشاءاللہ آپ کی حاجت روائی میں کروں گا۔ تو یہ بات اس کی سننی تھی اور وہ بندہ بھی خوش ہو گیا۔ اس نے 9000 دینار وہاں سے لیے اور سیدھا جج کے پاس چلا گیا۔ اب وہاں سب لوگ یہ سوچ کر بیٹھے گئے کہ اس شخص نے تو اب آنا ہے اور کہنا ہے میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو وہ شخص آیا عدالت میں، سب یہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کو سزا ہو جائے گی، لیکن وہ آیا، اس نے پورا واقعہ کیا سنایا۔ تو وہ جج بھی، وہ قاضی جو بیٹھا ہوا تھا وہ بھی عاشق رسول تھا، جب اس نے سارا واقعہ سنا، 9000 دینار دیکھے، تو اس نے کہا کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی حضور سے محبت کرتا ہوں اور میرا بھی کچھ فرض بنتا ہے۔ وہ اندر گیا اپنے چیمبر میں اور 3000 دینار لے آیا اور کہا کہ تمہارا قرض میں ادا کروں گا۔ تو اسی اسنا میں وہ دوست جس سے اس نے قرض لیا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی سرکار مدینہ کو امتی ہوں، اگر میرا دوست عاشق رسول ہے تو میں بھی اس کو اپنا قرض معاف کرتا ہوں۔ تو اس شخص نے وہ 3000 دینار جو جج نے دیے تھے اس کو واپس کیے اور کہا کہ آپ یہ رکھ لیں۔ تو جج نے کہا کہ جو پیسہ حضور کے نام پر نکال دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں لیا جاتا۔ تو اس ایمان افروز واقعے کے بعد وہ شخص جب عدالت سے نکلتا ہے تو اس کے پاس 12000 دینار ہوتے ہیں۔ دوستو اس واقعے میں جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں کہ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ ہم آج بہت سارے مسائل میں، بہت ساری پرابلم میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی صحت کے مسائل میں گرفتار ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا بزنس نہیں چل رہا، تو کوئی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہے۔
تو خدا کی قسم دوستو، درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں ہر درد کی دوا ہے۔ تو لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگ کہ میں کون سا وظیفہ کروں، مختلف پڑھائی کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو دوستو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے۔ آپ یقین کریں جب آپ کثرت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے مسائل دور ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کی صحت درست ہونی شروع ہو جائے گی، کہ آپ کے قرض ادا ہونے شروع ہو جائیں گے، آپ کے رزق و روزگار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا اور آپ کی زبان میں اثر آنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، معین اسلامک چینل کو، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے لیے دعا فرمائیے۔ السلام علیکم۔